دوستوں، آج میں آپ کی خدمت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ایک خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج ماہ محرم الحرام کی 17 تاریخ بدھ کا دن ہے اور آج کے دن آپ لوگوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا یہ خاص وظیفہ، یہ خاص عمل کرنا ہے، جس کے معنی ہیں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ جب کوئی بندہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہے تو اللہ پاک اس میں برکت ڈال دیتا ہے اور شیطان اس میں مداخلت نہیں کرتا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، جس کھانے کو شروع کرنے سے پہلے، یعنی کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا جائے، اس کھانے کو شیطان نہیں کھا سکتا۔ اللہ والوں، آج کا یہ عمل، آج کا یہ وظیفہ بہت خاص ہے اور آج کا دن ماہ محرم الحرام کی 17 تاریخ ہے۔ آج ماہ محرم کی 17 تاریخ ہے اور بدھ کا دن ہے۔ جو شخص بھی اس وظیفے کو صرف ایک بار بتائے گئے طریقے سے پڑھ لے گا، اللہ پاک اس کے پورے سال کے دن پھیر دے گا، پورے سال کے رزق اور مال و دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ اگر آپ لوگ بھی اپنی قسمتوں کو سنوارنا چاہتے ہیں، اگر آپ لوگ بھی مشکلات سے نکل کر ایک نئی زندگی کا آغاز چاہتے ہیں، تو پھر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ اگر آج اللہ رب العزت سے 300 کروڑ بھی مانگو گے تو وہ رب دینے پر قادر مطلق ہے۔ اگر یہ عمل صبح کرو گے تو شام تک آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ شام کو کریں گے تو راتوں رات قسمت کے بند دروازے کھل جائیں گے۔ اللہ والوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا یہ وہ وظیفہ ہے کہ جب کوئی بندہ اس عمل کو صرف ایک بار کرتا ہے، اللہ پاک اس کے پورے سال کے دن پھیر دیتے ہیں۔ اللہ والوں، ایک حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب چوتھے آسمان پر پہنچے تو آپ نے وہاں سے 4 نہروں کو جاری دیکھا۔ یہ چاروں نہریں بہت آب و تاب پہ جاری و ساری تھیں۔ آپ نے جبریل امین سے دریافت کرا کہ اے جبریل، یہ نہریں کہاں سے آ رہی ہیں؟ جبریل امین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اس کا علم نہیں۔ پھر ایک فرشتہ ظاہر ہوا، اس فرشتے نے بتایا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کو بتاتا ہوں یہ نہر کہاں سے آ رہی ہے۔ پھر وہ نبی پاک کو ایک مقام پر لے کر گیا، وہ ایک محل نما تھا، اس کے اوپر ایک شجر تھا، ایک درخت تھا، اور آپ نے فرمایا کہ اس کا دروازہ کھولو۔ تو اس فرشتے نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی کنجی آپ کے پاس ہے۔ اس بات سے کیا ہم لوگوں کو نتیجہ اخذ کرنا چاہیے؟ مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم کنجی ہے، ایک چابی ہے۔ پھر نبی پاک نے بسم اللہ پڑھی اور اس تالے کو ہاتھ لگایا تو قفل کھل گیا۔ جب قفل کھلا تو آپ اندر گئے۔ آپ نے اندر جا کے دیکھا تو اس کے ستون تھے اور ہر ستون پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی تھی۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو جب معراج کی سیر کروائی، اس وقت یہ واقعہ پیش آیا جو تفسیر روح البیان کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر کے اندر موجود ہے۔ اللہ والوں، پھر نبی پاک نے دیکھا تو ایک دیوار پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی تھی۔ بسم اللہ کی میم سے پانی کی نہر جاری ہو رہی تھی، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد جو رحیم کی راہ ہے، اس سے دودھ کی نہر جاری و ساری تھی۔ اسی طریقے سے رحمان کی میم سے شہد کی نہر جاری تھی، اسی طریقے سے رحیم کی میم سے شراب کی نہر جاری و ساری تھی۔ اللہ والوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے والے کو یہ 4 انعامات ملتے ہیں۔ فرعون، جس کی بہت بڑی بادشاہت تھی، اللہ پاک نے اس کو دریا میں کیوں غرق کرا؟ کیونکہ اس نے اپنے گھر کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوائی ہوئی تھی۔ اللہ پاک نے اس کو گھر میں عذاب نہیں دیا، گھر سے باہر نکال کر دریا میں غرق کرا۔ اس لیے جس گھر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دی جائے، اس گھر کے اندر رحمت کے فرشتے نزول کرتے ہیں، اور جو اس کے گھروں کی نحوستیں ہیں، بے برکتیاں ہیں، وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ آپ لوگ اپنے ہاتھ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کم و بیش 129 مرتبہ لکھ کر آپ لوگ اپنے پرس میں رکھ لیں تو اس کی برکتیں سارا سال آپ کے پاس موجود رہتی ہیں۔ اللہ والوں، آج کا عمل جو ہے وہ لکھنے والا تو نہیں، لیکن میں البتہ آپ کو بتا رہا تھا، کیونکہ پہلے میں یہ ویڈیو بنا چکا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے، کہ آپ لوگوں نے 129 بار لکھنی ہے۔ اگر آپ لوگوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی
تو اس کو دیکھ لیں. اور اگر آپ لوگوں کو ویسے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو وظیفہ بتا رہا ہوں. 129 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ لوگوں نے ایک صاف پیپر پہ لکھنی ہے، صاف کاغذ پہ آپ لوگوں نے لکھنی ہے، جس میں لائنیں وغیرہ نہ بنی ہوں. پرنٹر والا پیپر لیے گا، کمپیوٹر پیپر جسے کہتے ہیں، پرنٹر والا پیپر بھی اس کو کہتے ہیں، وہ پیپر لیے گا سفید کلر کا. اور آپ لوگوں نے کالے پین سے، بلیک پین سے آپ لوگوں نے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اوپر جو آپ نے لکھیں گے شروعات میں پہلے نمبر کی، اس پہ آپ لوگوں نے زبر زیر لگانا ہے، پیش لگانا ہے. اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ لوگ بغیر زبر زیر پیش کے لکھتے رہیے گا. اور آپ لوگوں نے 129 بار لکھنا ہے. اس کی پلاسٹک کوٹنگ کروا کے اپنے گھر میں رکھ لیں، یا گھر میں لٹکا لیں، یا پھر اپنے پرس میں رکھ لیں. اس کی برکتیں آپ لوگ اپنی جاگتی ہوئی آنکھوں سے دیکھیے گا. شیطانی شر سے بھی حفاظت ہوگی، اللہ پاک دردوں سے بھی آپ کی حفاظت کرے گا، اور آپ کے معاملات میں بے شمار کی آسانیاں فرمائے گا. آپ لوگ حیران و پریشان رہ جائیں گے، اتنی آسانیاں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں گی. اللہ والوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا آج کا وظیفہ، آج آپ لوگوں نے ماہ محرم الحرام کی 17 تاریخ بدھ کے دن کرنا ہے. یہ وظیفہ بہت خاص ہے. جس بندے نے بھی اس عمل کو ماہ محرم الحرام کی 17 تاریخ بدھ کے دن کرا، اس نے اپنے پورے سال کے رزق کا انتظام کروا لیا، تکلیفوں سے نجات ہو گئی. جو لوگ پریشان حال ہیں، نوکری نہیں ہے، یا پھر نوکری ہے تو سکون نہیں ہے، وہاں پر آپ کا جو مالک ہے، جو آپ کا سیٹ ہے، وہ آپ کو سکون نہیں لینے دیتا، آپ کو بہت پریشان کرتا ہے، سیلری ٹائم پر نہیں دیتا، کام زیادہ لیتا ہے. اس عمل کو پڑھیں، انشاءاللہ العزیز آپ کو بہترین، آپ کو جو ہے وہ روزگار ملے گا، حلال روزگار ملے گا، ایسا پاکیزہ روزگار ملے گا کہ آپ لوگ 5 وقت کی نماز بھی پڑھ پائیں گے، اور آپ لوگ اپنی آسانی میں دعا بھی کروا پائیں گے، اور آپ لوگ ایک اچھی زندگی بھی گزار پائیں گے. اللہ والوں، یہ عمل اتنے خاص ہیں کہ جس بندے نے بھی اس عمل کو صرف ایک بار کر لیا، غیب سے اس کو 300 کروڑ مل گئے. یہ ایسا عمل ہے. آپ لوگوں نے اس عمل، اس وظیفے کو بالخصوص کرنا ہے. جو شخص بھی اس عمل کو صرف ایک بار پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک اس کی زندگیوں کو، اس کے نصیبوں کو سنوار دیتا ہے. اللہ والوں، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ جس گھر میں کر لیا جاتا ہے، وہاں رزق اور دولت کا سیلاب آ جاتا ہے. دولت دیکھ کر آپ کی آنکھیں حیران رہ جائیں گی. اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو 1 منٹ کا وظیفہ ہے. ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کا یہ خاص وظیفہ میرے کہنے پر کر دیکھیے گا. آپ محرم کے مہینے میں جو بھی پڑھتے ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن 1 منٹ کا یہ وظیفہ آپ نے میرے کہنے پر کرنا ہے. پھر آپ خود دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی وظیفہ بتایا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ وہ کلمات ہیں جو رب کریم کو بہت پسند ہیں. یہ وہ کلمات ہیں کہ جس کو پڑھنے سے ہر کام میں آسانی ہو جاتی ہے، جس کو پڑھنے سے ہر کام میں کامیابی نصیب ہوتی ہے، ہر پریشانی کا حل ہو جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب ہے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اور آپ اشرف المخلوقات ہیں. ہم سب بھی کوئی کام شروع کرتے ہیں تو آپ نے غور کیا ہوگا جو کام بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کیا جاتا ہے اس میں خیر و برکت، رحمتیں آپ کا سائے کی طرح پیچھا کرتی ہیں. اور جس کام میں اللہ کا نام لیا جائے، جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جائے، وہ کمی بھی آپ کا ناکام نہیں ہوتا. کامیابی ہی کامیابی آپ کے قدم چومتی ہے. آج جو بندہ پورے سال کے رزق اور دولت کے فیصلے کروانا چاہتا ہے، اپنی پسند کے مطابق نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتا ہے، پورے سال کو خوشیوں والا، خوشحالیوں والا بنانا چاہتا ہے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا یہ خاص وظیفہ کریں. اللہ والوں کا کہنا ہے، اکابرین کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا یہ عمل پورے سال کی گارنٹی کے ساتھ ہر مقصد میں کامیابی یقینی بنا دیتا ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا پچھلا سال غربت میں گزرا، تنگ دستی میں گزرا، پریشانیوں میں گزرا، بیماریوں میں گزرا، آج اکابرین کے بتائے ہوئے طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر یہ خاص وظیفہ، یہ خاص اور طاقتور عمل پڑھتے ساتھ ہی آپ کی تقدیر بدل جائے گی، نصیب کھل جائے گا.
کیونکہ اللہ خود فرماتا ہے کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، دعائیں تقدیر کو بدل دیتی ہیں، نصیب کو کھول دیتی ہیں، حالات کو بدل کر رکھ دیتی ہیں۔ تو پھر کیوں نہ آج ماہ محرم الحرام کے مہینے میں، جس کو اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے، جسے شہادتوں کا مہینہ کہا جاتا ہے، جس میں جہاں شہادتیں ہیں وہاں بہت سے معجزات اور واقعات بھی ہیں، وہاں بہت سی کامیابیاں بھی ہیں۔ اللہ نے محرم کے مہینے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعونیوں سے کامیابی عطا فرمائی۔ فرعون اور فرعونیوں کی ساری فوج کو ہمیشہ کے لیے نیست و نابود فرما دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کامیابیوں سے ہمکنار فرمایا۔ حضرت عیسیٰ کو کفار سے کامیابی عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے محرم کے مہینے میں حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے آزادی عطا کری۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے جیل سے نکال کر وہاں کا تاجدار بنا دیا۔ اللہ والوں، ماہ محرم الحرام کے مہینے کی قدر کیا کریں۔ اس مہینے کو اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ آج رب کے مہینے میں رزق مانگ لیں، دولت مانگ لیں، مقروض ہے تو قرض سے خلاصی مانگ لیں، بے اولاد ہے تو اولاد مانگ لیں، بیٹے کے خواہش مند ہیں بیٹا مانگ لیں، بیٹیاں جوان ہیں رشتے نہیں ہو رہے، رشتہ ہوتا ہے تو ٹوٹ جاتا ہے۔ آج بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ بیٹیاں رشتوں کے لیے پڑھیں گی تو رشتہ بھی خود چل کر آئے گا، دنیا کی ہر شے خود چل کر آئے گی۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج صرف ایک چھوٹا سا عمل بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھتے ہی مل جائے گا۔ بڑا خوش قسمت ہے وہ بندہ جو آج بسم اللہ الرحمن الرحیم کا یہ خاص وظیفہ پڑھے گا۔ اللہ والوں، آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا یہ خاص وظیفہ خود بھی پڑھنا ہے اور دوسروں کو بھی بتانا ہے۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ، آپ یہ عمل پڑھ سکتے ہیں۔ نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، آپ کاروبار میں ہیں، کاروبار میں پڑھ لیں، جہاں آپ کو وقت ملتا ہے۔ صرف آپ نے اس عمل کو لازمی کرنا ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را پہلے اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے؟ پورا دن پوری رات موجود ہے۔ آپ لوگ جب چاہے اس عمل، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ لوگ رات کو بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ لوگ صبح بھی پڑھ سکتے ہیں، جب آپ کا دل کرے آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو پڑھیں۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر، قبل رخ بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نمبر پہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو عیسیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ جو جس کام کے لیے اس عمل کو پڑھنا چاہتا ہے وہ پڑھ سکتا ہے۔ کسی کی اگر بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے تو وہ اس کے لیے پڑھ لے۔ کوئی کرائے کے مکان پر رہتا ہے، اپنا ذاتی مکان چاہتا ہے، اس کے لیے پڑھ لے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی پریشانی ہے، لڑائی جھگڑے بہت ہوتے ہیں، بے برکتی کا عالم ہے، تو اس کے لیے پڑھ لیں۔ اگر آپ لوگ بے اولاد ہیں، اولاد جیسی دولت سے محروم ہیں، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آج سجدہ ریز ہو کر دعا کریں۔ وہ رب مسبب الاسباب ہے۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 90 سال کی عمر میں، آپ کو 90 سال کی عمر میں 80 سال کی بانجھ سے اولاد دینے پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ والوں، یہ بانجھ کا لفظ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہا جا رہا ہے، ورنہ ہماری اتنی حیثیت نہیں کہ ہم نبی کی ازواج کے لیے یہ لفظ استعمال کریں۔ تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے اس عمل کو جس چیز کے لیے آپ کا دل کرتا ہے
جو آپ کی حاجت ہے، جو آپ کا مقصد ہے، اس کو ذہن میں رکھیں، اس کی نیت کریں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پہ رب کریم کا وہ نام پڑھنا ہے جس نام کو پڑھنے سے اللہ رب العزت راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ کا بندہ جب اس نام کو پڑھتا ہے تو وہ رب کا لاڈلا ہو جاتا ہے۔ آپ نے سبحان اللہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رب کریم کا یہ وہ نام ہے جو اللہ کی شان اور عظمت کو بیان کرتا ہے۔ سبحان اللہ کا مطلب ہے کہ یا اللہ تیری کتنی قدرت ہے، یعنی کہ جب کوئی بندہ اللہ والا ہے فرماتے ہیں کہ ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے تو جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے جو روز محشر اس بندے کو اپنی چھاؤں میں اپنے سائے میں رکھے گا۔ آج آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتا رہا ہوں جو آخرت میں بھی آپ کے لیے بھلائی اور بہتر رہے گا اور دنیا میں بھی آپ کے لیے کامیابی اور فلاح کا دروازے کھلوا دے گا۔ آپ نے سب سے پہلے سبحان اللہ کو پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کو آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یاد رکھیے گا جب کوئی بندہ رب کی تعریف بیان کرتا ہے تو رب کہتا ہے اے فرشتوں اس بندے کی جان، مال، عزت، آبرو ہر چیز کو اپنی حفاظت میں لے لو۔ آج صرف 11 بار سبحان اللہ پڑھنے سے آپ کے قریب ایک فرشتہ مقرر ہو جائے گا۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے رب کی ذات آپ کو انعامات سے نوازے گی، آپ کی جھولیاں بھر دے گی، آپ کی نسلوں کو آباد کر دے گی۔ آپ نے صرف 11 بار سبحان اللہ کو پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ 1 بار ہو گیا، سبحان اللہ 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگ 11 بار سبحان اللہ پڑھنا ہے۔ آنکھوں کو بند کر کے پڑھیے گا، یوں محسوس کیجئے گا آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ یقین کیجئے گا یہ وہ سنہری جالیوں کے قریب تصور میں بھی ذکر کیا جائے تو عرش الہی سے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ آپ نے 11 بار سبحان اللہ پڑھ کر رب کو راضی کر لیا، رب کی تعریف بیان کر لی۔ اب رب کریم سے انعامات لینے کا وقت ہے۔ اگر رب کریم سے خزانے لوٹنا چاہتے ہیں تو اب آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ سورۃ الکوثر کا ہے۔ سورۃ الکوثر الحمدللہ ہر کسی کو آتی ہے۔ سورۃ الکوثر پڑھتے دوران اگر آپ رب کریم سے پہاڑ جتنا سونا بھی مانگیں گے تو وہ ذات دینے پر قادر مطلق ہے۔ آج انسانی عقل جس کام کو ناممکن کہتی ہے، سورۃ الکوثر پڑھ کر اس مقصد کو لے کر بیٹھنا ہے۔ آپ کی ہر ناممکن حاجت، میری ہر ناممکن حاجت رب کی صرف ایک کن کی محتاج ہے۔ آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ سورۃ الکوثر کا ہے۔ آپ نے سورۃ الکوثر کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے، 7 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اکابرین فرماتے ہیں 7 بار سورۃ الکوثر پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کے نصیب میں لکھ دیا جاتا ہے۔ 7 آسمان اور زمینوں کے خزانے آپ کے قدموں میں آ جاتے ہیں۔ غیب سے فرشتے زمین پر آتے ہیں، بگڑے کام سنوار جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ بندہ جس طرف قدم بڑھاتا ہے کامیابیاں مقدر ہوتی چلی جاتی ہیں۔ جس چیز میں وہ ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہے۔ آج وقت ہے خزانے لوٹنے کا، آج وقت ہے رب کریم سے اپنی ہر بات کو منوانے کا، اپنی ہر حاجت کو پورا کرانے کا، تقدیر کے بند تالے کھلوانے کا۔ آپ نے سبحان اللہ کے بعد سورۃ الکوثر کو صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ یہ 1 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے سورۃ الکوثر کو صرف 7 ٹائمز پڑھنا ہے اور 7 الگ الگ حاجات کو بھی لے کر بیٹھیں گے تو 7 بار سورۃ الکوثر پڑھنے سے آپ کی 7 حاجات
خزانے غیب سے پوری ہو جائیں گی۔ آپ نے جس ہی طرف سورۃ الکوثر کو 7 بار پڑھ لیا، اب فوری طور پر بغیر کسی سے بات کیے آپ لوگوں نے آخر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب ہے کہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ والوں، اگر آپ واقعی کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آج بسم اللہ الرحمن الرحیم کا یہ خاص وظیفہ پڑھیں۔ آپ نے آج بتائے گئے طریقے سے سبحان اللہ پڑھنے کے بعد، سورۃ الکوثر پڑھنے کے بعد، پھر آخر میں آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے۔ اب آپ نے آنکھوں کو بند کر لینا ہے، یوں محسوس کیجئے گا دنیا سے آپ کا تعلق ختم، روضہ رسول کے جالیوں کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم 2 بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے، 21 ٹائمز پڑھنا ہے۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو توجہ اور دھیان کے ساتھ 21 بار 21 ٹائمز پڑھنا ہے، اور آپ جب وظیفہ مکمل ہو جائے پھر آپ نے دوبارہ سے اتنا ہی بار درود پاک پڑھ لینا ہے جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ شروعات میں اگر آپ لوگوں نے 11 بار پڑھا تھا تو 11 بار پڑھ لیجئے گا، 7 بار پڑھا تھا یا 5 بار یا 2 بار، جتنی بار بھی آپ نے درود ابراہیمی اول پڑھا اتنی باری آخر میں پڑھ لیجئے گا۔ آپ کا یہ عمل، آپ کا یہ وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اب دونوں ہاتھوں کو بلند کریں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں۔ اللہ پاک آپ کی تمام جائز حاجاتوں کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول و منظور فرمائے گا۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں بالخصوص حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، یزید مرد آباد، یزید مرد آباد بالخصوص لکھنا ہے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔